تو پہلا سحر تفریق، جادو شوہر بیوی میں جدائی ڈالنے والا۔ اس کے نشانیاں کیا ہے؟ 5 مین نشانیاں ہیں، اور بھی دوسرے نشانیاں رہتی ہیں کہ شوہر بیوی میں اتفاق کے بجائے اختلاف، رائے کو پہاڑ بنانا، چھوٹی چھوٹی بات برداشت نہیں کرنا، ایک دوسرے کی جگہ کو پسند نہیں کرنا، ہر ایک چھوٹی بات کے اندر معاملہ بہت دور تک جا کے زندگی طلاق پہ آ جانا، اور ہر معاملہ جو دونوں آمنا سامنا یا ساتھ میں رہتے ہیں تو وہاں پر ایک قسم کی بے چینی اور بے قراری اور ایک بولتے نا پیسفل ماحول نہیں، ان ایزی فیل کرتا ہے انسان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خوابوں کا سلسلہ تو مختلف جادوؤں میں بھی آتے ہیں، مختلف اثرات میں بھی آتے ہیں، مگر وہ کامن ہے کہ کچھ خوفناک خوابیں آنا ہمیشہ کے لیے، یعنی کہ ہر 1 2 3 دن نیند میں ڈر کے چمک کے اٹھ جائے، ہیبت سے اٹھ جائے، تو یہ اثرات اور جادو اور نظر میں بھی تینوں میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ کامن ایک چیز ہے جو خوابوں کے ذریعے سے انسان کو مختلف چیزیں گزرتے ہیں اور اس کو تکلیف دہ پریشان کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ سکون کی جگہ پہ بھی اس کا سکون اجاڑا جاتا ہے، تاکہ وہ بحران زندگی میں ٹینشن سے غلط فیصلے لے کر اپنی زندگی خراب کر لے۔ تو یہ ایک سحر تفریق ہے جو شوہر بیوی میں جدائی ڈالنے کا تھا۔ دوسرا قسم کا جادو آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سحر الجنون۔ ایک انسان کو عقل کی صلاحیتوں سے برخاست کر دیا جائے، وہ انسان بہکتے ہوئے یعنی عقل بہک جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسے انداز میں کہ آپ بولنا کہ یہ فلان یہ تو ایسے نہیں تھے، یہ تو ایسے کیوں بول رہے ہیں، اس کے رویے میں، اس کی گفتگو میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہ انداز ایسا دکھتا ہے کہ یہ عقل مند انسان نہیں کر سکتا ایسا۔ اس کے اندر حرکات اور گفتگو اور کچھ امور اور کچھ چیزیں ایسے باتیں کہہ دیتا ہے جو اس کو خود یاد نہیں ہے کب کہا تھا، کیا کہا تھا۔ تو وہ چیز کی کیفیت طاری جب ہوتی ہے، اس کو سحر الجنون کہا جاتا ہے۔ انسان عقل مندی اور صلاحیات اس کے نہیں دکھتے ہیں، بلکہ اچھا رہتے رہتے اچانک کچھ ایسی پلٹی مارتا ہے کہ آپ پریشان ہو جانا کہ ہم تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایسا کر دیں گا یا ایسا کہہ دیں گا۔ اس طریقے سے یہ سحر الجنون انسان کے عقل کی صلاحیت پہ ضرب لگایا جاتا ہے۔ اور ایک قسم کا ہوتا ہے سحر الہواتف بولتے ہیں، کہ انسان کو دماغ میں اور کان میں لگاتار آوازیں آتی ہی رہتی ہیں، ایسے آوازیں جیسے کوئی لڑ رہا، کوئی گفتگو کر رہا۔ بعض لوگوں تو صرف گالیاں ہی آتی ہیں، ہمیشہ 24 گھنٹے کان میں گالیاں ہی آتے رہتے، اور وہ اس سے بزن ہو کے ڈسٹرب ہو کے بی پی ہمیشہ ایسا کا ہائی رہتا، اور دماغ کے رگاں ایسے ٹائٹ پکڑے ہوئے رہتے ہیں، اور اس میں سر کا درد زیادہ رہتا ہے، اور انسان اپنی اس چیز کو برداشت نہیں کرتے ہوئے کبھی سر پٹک لیتا ہے، کبھی مختلف کیفیتیں طاری ہوتے ہیں جو اس کے اندر یہ علامات محسوس ہوتے ہیں۔ اور یہ اعمال جب ہوتے ہیں، انسان ہمیشہ اس کے اوپر ہی انداز لگانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جاؤ میڈیکلی فزیکل کنڈیشن چیک کرو۔ کبھی ہو سکتا کچھ انسان کو میڈیکلی اثرات بھی ہوتے ہیں، کبھی دماغ کے رگ سوکھ جاتی ہے، کبھی انسان کی صدمہ نفسیاتی ہو سکتا ہے۔ یہی چیز کو اسلام مد نظر رکھا ہے، یعنی کہ آپ دوا اور دعا دو بھی لیجیے۔ ایسا نہیں کہ ایک چیز سنتے ہی وہی چیز کا وسوسہ لے کر جینا، نہیں، کوئی ایسی عقل مندی اور سمجھداری نہیں ہوتی۔ انسان دو بھی چیزیں کو استعمال کرے، دوا اور دعا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اور ایک قسم کی جادو ہوتی ہے چوتھے نمبر پہ، جو انسان کے لیے کافی لوگ دیکھتے ہیں کہ شادی ہونے کے بعد بھی کچھ مدت گزر جاتی ہے، اولاد نہیں ہوتی۔ اب بولیں گے اولاد تو اللہ دیتا، بے شک اللہ ہی دیتا، مگر اس کے اندر رکاوٹ ڈالی جاتی ہے ایک قسم کے سحر، اس کو کہتے ہیں سحر العقد۔ اور یہ قسم کی جادو میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں بھی میڈیکلی اعتبار سے فٹ ہیں، اور کبھی کبھار حمل بھی ٹھہرتا ہے، مگر حمل 2 3 مہینے 4 مہینے اس کے بعد ضائع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کو مکمل ہوتا ہے اور اس کے بعد میت یعنی بچہ مر جاتا ہے، دم توڑ دیتا ہے پیدا ہونے سے پہلے۔ ایسے بے حساب واقعات جو ریپیٹ ہوتے ہیں زیادہ، اس سے انداز لگتا ہے کہ یہ چیز وہاں پر موجود ہو کر یہ چیز کو عمل کرتی ہے، اور یہ قسم کے اعمال کے اندر بھی کافی لوگ پریشانی سے گزارتے ہیں زندگی۔ حالانکہ مختلف آپریشن IVF جو کرنا ہے تو سب چیز کرتے ہوئے بھی وہ کامیابی نہیں ملتی ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا توڑ اگر آپ کو مل جائے تو الحمدللہ آپ اس چیز کو توڑ کر اپنی نارمل زندگی جی کر صاحب اولاد ہو سکتے ہیں اللہ کے حکم سے اور اس کی مدد سے۔ پھر اس کے اندر ایک قسم ہوتا ہے جادو کا، اس کو کہا جاتا ہے سحر الربط۔ الربط اس کو باندھنے کو کہتے ہیں، کہ انسان باندھا جائے۔ وہ اکثر لوگ جو
زندگی شادی کی ہوتی ہے تو انسان اپنی زندگی میں گزارنے کے لیے اپنی زوجہ سے معاشرہ اور ملاقات ہوتی ہے تو اس چیز میں اس کی قوت بہا محسوس ہوتی ہے کہ کمزور ہے، یعنی کہ وہ دور رہتا ہے تو اس کی صلاحیت جسمانی سب فٹ محسوس ہوتی ہے، اور جیسا قریب ہوتا ہے اپنی زوجہ سے تو وہ حق شرعی جو معاملے کے اندر جوڑنا چاہیے اس میں قوت بات ختم ہو جاتی اور وہ اکتمال نہیں ہوتا ہے ملاقات جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ شریعت میں مقرر کیا ہے زوجہ کے لیے، تو وہ چیز میں کافی لوگ اپنے آپ کو کمزوری کا سبب بناتے ہیں، مختلف حکیموں دوائیاں، مختلف معجونہ، مختلف چیزیں اس کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جبکہ اس کا آسانی سے نسخہ تھا جو اس کا تعلق ایک سحر سے ہوتا ہے، جو شیطان ایک نس کے مین سینٹر کو کنٹرول کرتا ہے، اور انسان کے اندر جب وہ فزیکل کنڈیشن تیار ہوتی ہے تو بلڈ سرکولیشن کو یہاں سے ڈسٹرب کر کے ڈیفیوز کرتا ہے، تو وہ چیز بھی ایسے اعمال میں سے ہوتے ہیں۔ ہم تو کئی زندگیوں کے واقعات دیکھے ہیں جو شوہر بیوی میں کچھ مہینے کے اندر ہی زندگی ختم کر لی، دونوں خاندان حالانکہ بڑی خوشی سے رغبت سے کرے تھے مگر کسی نے اس قسم کا سحر اور جادو ڈال دیا جو دونوں کی زندگی ملاقات کی نہیں ہونے سے دونوں ایک دوسرے کے اوپر ختم بھروسہ اعتماد چھوڑ لیا اور نہ کوئی علاج ان کو حاصل ہوا تھا۔ اس کو ربط کہا جاتا ہے۔ اور بھی قسم ہے جادو کا جو اس کو کہتے ہیں سحر التیولہ۔ سحر التیولہ کا اپوزٹ ہے یعنی سپریشن کرنے کی جادو ایک ہے، اور یہ جادو دوسری قسم کی ہوتی ہے کہ لوگ اپنے قابو میں لینے کے واسطے ہمارے فیور میں رہنا، ہمارے مٹھی میں رہنا، ہم جیسا بولے ویسا سننا، اور یہ گھروں کے اندر اکثر بہو اور ساس کا مسئلہ جو ایک بیچ میں رپس میں پھنس جاتا ہے، اللہ مدد کرے بس اور فتنوں سے محفوظ رکھے، یہ چیزوں میں زیادہ کھینچم تاؤن اور کشمکش ہوتے رہتی ہے۔ یہ اپنے فیور میں لینا چاہتے، وہ اپنے فیور میں لینا چاہتے۔ ارے بھائی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ماں باپ کا پیار اور عزت اولاد دینا چاہیے، بیوی کی محبت پیار وہ الگ انداز کی ہے، مگر ایسا نہیں کہ شادی کرا تو ادھر کا ہو گیا اور اگر نہیں ماں باپ کی بات نہیں سنا تو میں ادھر کا، یہ مسئلہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو اور دیکھو کہ زندگی میں اس شخص کی صحت اور عافیت اور ایمان کی سلامتی، اور اللہ تعالیٰ جب مقرر کرا ہے کسی کی قسمت میں کسی کا جوڑا تو ایسا نہیں کہ دوسروں کی خوشی، ان کی خوشی چھین کر دوسروں کو دیے تو راضی رہیں گے، نہیں، انصاف پسند بنو، اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرتا ہے، اور درمیانی اعتدال پسند، ظلم کرنے والے مت بنو۔ تو یہ ہے تیولہ جس کو کہتے ہیں سحر المحبہ۔ ایک واقعہ اس میں بھی ایک ہوا تھا ہمارے سعودی عرب میں، ایک خاتون کہتی ہے اس کی سہیلی گھر پہ آتی تھی، ملتی تھی خیر خیریت، تو یہ کہہ رہی ہے میرے شوہر میرے سے بدلے ہوئے ہیں، تو اس کی سہیلی مشورہ دی کہ ہمارے پاس ایک جنے ایسا ہے جو ایک عمل کرتے ہیں جو آپ کے مٹھی میں آ جاتے ہیں، کیوں آپ کو اندیشہ ہے کہ انہیں دوسری شادی کر لیں گا؟ تو بولی ہاں میرے کو وہی ڈر ہے ایسا۔ تو بولی نہیں آپ فکر نہیں کرو، ہمارے پاس ایک ایسے چیز ہے جو مٹھی میں آپ کے آ جائیں گے۔ تو کچھ دن بعد وہ عورت کے یہ خاتون کے پاس آئی اور کچھ پاؤڈر لا کر دی، بولی دیکھو یہ چائے میں جوس میں کس میں بھی پلا دو، الحمدللہ وہ آپ کے خوابوں میں آ جائے گا۔ تو یہ بیچاری ایمان والی تھی، یہ چیز کو پسند نہیں کر رہی تھی، مگر اب اس کی سہیلی کے مشورے پہ وہ چیز آ گئی تو اس نے کہی کہ میں شوہر کو کیوں دوں، گھر میں ایک بلی پالتو تھی تو روزانہ دودھ میں ایک بلی کو ڈال کے دے رہی تھی وہ پاؤڈر، تو کہہ رہی ہے اللہ کی قسم میں اگر حمام کو جا رہی تو بھی میرے پیچھے ہی گھس جاتی، چھوڑتی نہیں۔ اس حد تک عالم ہو گیا کہ دن با دن 2-3 مہینے کے اندر وہ سکڑ کے کمزور ہو کے مر گئی، دم توڑ دی 3 مہینے کے اندر۔ تو یہ کہتی ہے میں اللہ کا ہاتھ اٹھا کر شکر کر کے اللہ میرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اگر میرا شوہر کچھ کھو دیتی تو کیا ہوتا تھا میرا، نہ ادھر کی رہتی نہ ادھر کی رہتی۔ ایسی چیز سے توبہ کرتے ہوئے اعلان کر کے وہ قصہ اپنا واقعہ سناتی ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ یہ چیز ہلاکت کی چیز ہے، نہ کہ ایمان کی چیز ہے، اور نہ کہ زندگی کے صحت کی چیز ہے۔ العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد